یعنی جس قدر حضور کی محبت، حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر دل میں ہوگی، اسی طرح بندے کا ایمان بڑھے گا۔ جتنا باادب ہوگا، جتنا حضور کی تعظیم اور توقیر کرنے والا ہوگا، جتنا حضور کا چاہنے والا ہوگا، جتنا نبی پاک کی ذات سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کا ایمان اتنا بڑھا دے گا۔ لیکن یہودی ازائے تمسخر، ازائے مذاق، بار بار رائنا رائنا کہتے، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ نبی پاک کو رائنا کہہ کر مخاطب نہیں ہونا، بلکہ کہنا حضور نظر کرم فرما دے، توجہ فرما دے، نظر کرم فرما دے۔ اور سعد بن عبادہ حضور کے ایک صحابی ہیں، جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو یہودی جب رائنا کہتے تو وہ باہر نکل پڑے۔ سعد بن عبادہ نے تلوار نکال لی۔ آج ہمیں درس دیتے ہیں تحمل سے، برداشت سے۔ سنو، یہ سعد بن عبادہ حضور کے صحابی ہیں، یہودی جب رائنا کہہ کے مخاطب ہوئے تو انہوں نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی اور کیا اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا اللہ کے دشمنوں تم پر لعنت ہو۔ صحابی نے کہا اللہ کے دشمنوں تم پر لعنت ہو، پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اگر اس کے بعد میرے آقا و مولا کے بارے میں یہ کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا، سنو حدیث مبارکہ، من اذا شارتم منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں، علی روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی۔ آج تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میرے آقا مولا نے فرمایا جس نے میرے ایک بال کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھ کو ایذا دی، جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے رب کو ایذا دی۔ مولا فرما رہے ہیں جس نے میرے بال کو تکلیف دی اس نے مجھے ایذا دی، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ رسول اللہ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے۔ ایک یہودیہ جو نبی پاک علیہ السلام پر سب و شتم کیا کرتی تھی، گالیاں دیا کرتی تھی حضور کو، اور آپ کی ذات میں عیب نکالتی، تو ایک شخص نے اس کا گلا کونٹ دیا، اس کا گلا دبا دیا، اسے قتل کر دیا۔ تو میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، حضور کے پاس مقدمہ پیش ہوا، آپ نے اس کے خون کو رائے گاں قرار دے دیا۔